ہے تو سب سے پہلا کام جو ان حالات میں کرنے کا ہے وہ توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہر انسان توبہ طائب ہو کہ یا اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہم نے ناجائز منافع خوری کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ جل جلالہ کے حقوق روندے، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا تو ہر آدمی اپنے کیے گئے ظلم پر اللہ جل جلالہ سے معافی کا خواستگار ہو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جب بھی تمہارے اوپر مشکل حالات آئیں تو یہ دو کام کرو، حالات پر صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو کیونکہ حالات اللہ کی جانب سے ہیں، حالات کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ ہر قسم کے حالات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ان تمام حالات کا رخ بدل دے، ہواؤں کا رخ بدل دے۔ تو جب اللہ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے تو پھر انسان اللہ ہی کی طرف جائے۔ نماز کی شکل میں، نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج گرن ہے تو اس موقع پر نماز مشروع ہے کہ یہ نماز پڑھو۔ چاند گرن ہے اس موقع پر الگ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ یعنی جب بھی کائنات میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں نماز ملتی ہے۔ کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی ضرورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ جب اس طریقے سے وبا آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لوگوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، لوگ معیشت کے حوالے سے بدحال ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی اس بدحال آدمی کے مجبوری سے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ بند ہے، جیسے آج کل کے ماحول میں بہت سارے پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس مشکل حالات میں اپنا گھر بیچتا ہے یا اپنی بیوی کا زیور بیچتا ہے سستے داموں تو بجائے اس کے کہ دوسرا مسلمان رال ٹپکاتے ہوئے سستے داموں اس سے وہ چیز خرید لے، وہ اس کی مجبوری کا احساس کرے اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دے بجائے اس سے وہ چیز سستے داموں لینے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا تھا، کفل نام تھا اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے دور تھا، شیطان کے پیچھے چل رہا تھا اور بہت دور جا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ ایک خاتون کو 60 دینار دے کر اس کو بدکاری پر آمادہ کیا اور جس وقت اس نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا عملی طور پر ارادہ کیا تو وہ خاتون رونے لگی۔ تو کفل نے اس سے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ اپنی مرضی سے آئی ہو، پیسے تم نے لیے ہیں تو اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں کوئی بدکار فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں ضرورت مند ہوں اور میری فلاں ضرورت نے مجھے مجبور کیا اس برے کام کرنے پر، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ تو وہ کفل جو کہ اس زمانے کا سب سے بڑا گناہگار تھا، اس نے اس کو کہا کہ اگر تو ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ میں تمہارے ساتھ زنا بھی نہیں کرتا اور یہ پیسے بھی تم لے جاؤ۔ تو جب اس شخص نے جو اللہ کا باغی تھا، جب اس نے اللہ کی ایک بندی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ نے اسے اپنے بارگاہ میں قبول کیا اور صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوا۔ اللہ نے اسے گناہگاروں کی فہرست سے اٹھا کر اپنے نیک بندوں کی فہرست میں ڈالا اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی ایک بندی، ایک مظلوم خاتون کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ تو میرے بھائی اللہ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے، چاہے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے
یا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں اس کا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کنبے کے ایک فرد کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی مالی حوث پوری کرتا ہے، 2 ٹکے اس سے چھین لیتا ہے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ کا غضب پھر پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے گرد و پیش میں کوئی شخص ایسا ہے جو ایسے موقع پر ملاوٹ کر رہا ہے، ضرورت کی چیزیں مہنگی فروخت کر رہا ہے، تو اس پر خاموشی کی بجائے اس کو تنبیہ کی جائے۔